ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں اسلامی موضوعات پہ ہماری نیو ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ یہ داستان بہادر جوان اور تریاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی زمانے کی بات ہے، شب و روز گزر رہے تھے اور دو قبیلوں کے درمیان خونریز جنگ جاری تھی۔ اس جنگ میں مرنے والوں اور زخمی ہونے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ہر طرف کوئی تیر کھائے ہوئے تھا تو کوئی تلوار کے زخم سے نیم جا تھا۔ دونوں قبیلوں کے بزرگ حضرات اس صورتحال سے بہت غمگین تھے، لیکن جب انہوں نے ایک انتہائی شریف اور نیک جوان کے زخمی جسم کو دیکھا تو ان کا غم و اندوہ اور بڑھ گیا۔ اسے جب زخمی و خون آلودہ حالت میں بستر پر لٹایا گیا تو چاروں طرف سے چھوٹے بڑے تمام لوگوں نے اسے آ کر گھیر لیا۔ ایک شخص نے کہا، صد حیف کہ اپنی تمام تر نیکیوں اور خوبیوں کے باوجود اسے یہ دن دیکھنا پڑا۔ اور پھر ایک بوڑھے شخص نے بڑی تشویش کے ساتھ کہا، تم کو یاد ہے نا کہ وہ تمام کاموں میں ہماری کس طرح مدد کرتا تھا؟ اس جیسا دوسرا اب کہاں ملے گا؟ لوگ اسی طرح کی باتوں میں مصروف تھے کہ تب تک طبیب وہاں پہنچ گیا۔ وہاں موجود لوگوں میں سے ایک نے طبیب سے التجا کرتے ہوئے کہا، حکیم صاحب، خدا کے لیے ہمارے اس مہربان و باکردار زخمی کی جان بچا لیجیے۔ حکیم نے بڑے غور سے زخمی شخص کا معائنہ کیا اور کہا، اس کی واحد دوا تریاق یا پازہر ہے، یعنی ایسی دوا جو زہر کے اثر کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ سنتے ہی وہاں موجود لوگ سناٹے میں آ گئے، اور پھر کسی شخص نے بڑی مشکل سے سکوت کو توڑا اور کہا، تریاق یا پازہر کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ طبیب نے پرسکون لہجے میں کہا، شہر کے بوڑھے تاجر کے پاس تریاق موجود ہے۔ ایک بوڑھے آدمی نے تاجر کی بات کاٹتے ہوئے کہا، لیکن وہ تاجر تو بہت کنجوس اور بخیل ہے۔ شاعر نے اس کے لیے ہی تو کہا ہے کہ اگر اس کے دسترخوان پر روٹی کے بجائے سورج ہوتا تو قیامت تک لوگ روشن دن کے لیے ترس جاتے۔ ناممکن ہے کہ وہ ہمیں تریاق دے دے۔ یہ باتیں سن کر زخمی شخص نے کراہتے ہوئے کہا، اس بخیل اور بد اخلاق تاجر کے پاس ہرگز نہ چاہیے۔ وہ تریاق دے یا نہ دے، اس سے کوئی چیز مانگنا خود جان لیوا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری خاطر آپ کی سبکی ہو۔ اگر عزت کے بدلے آب حیات بھی ملتا ہو تو کوئی عقل مند انسان اسے نہیں خریدے گا، کیونکہ عزت کے ساتھ مرنا ذلت کی زندگی سے بہتر ہوتا ہے۔ اس مہربان اور بہادر زخمی نے گہری سانس لے کر اپنی بات جاری رکھی اور کہا، میں اب تک بہت زخم کھا چکا ہوں اور خدا نے مجھے صحت عطا کی ہے۔ اس بار بھی میں نہیں چاہوں گا کہ میری وجہ سے آپ لوگ ذلیل ہوں۔ اس کی باتیں سن کر لوگ بہت متاثر ہوئے اور دانشور بوڑھے نے سعدی کا وہ شعر پڑھا جس کے معنی ہے کہ جب تم نے 2 روٹی پانے کے لیے کسی کی خوشامد کی اور اس کا احسان لیا تو گویا تم نے جسم کو طاقت دیتی لیکن روح اور ضمیر کو کمزور کر